عام طور پر بیٹی اور بہنوں کو نہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ کم ہے، تو میں کم ہو تو کم دے دو، زیادہ تو زیادہ حصہ بنے گا، روکنے کا حق نہیں ہے۔ نصیب مفروضہ، یہ حصہ فرض ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور جب آ جائے تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم، مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ کھجورے انگور کھلاؤ، قولوا لهم قولا معروفا، اور بات کرو ان سے دستور کے مطابق کہ بیٹے آپ کا نہیں بنتا، یہ جن کا ہے ان کو دیا جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ مرے اپنے بعد ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد ناتوان، خافوا علیہم، ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے والا یہ سوچے کہ یہ خود مرے اور اس کے بچے رہ جائے، کیا حال ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے بات طریقے کی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، ان قریب جا ملیں گے جلانے والی آگ میں۔ اب توریث کا مسئلہ بالتفصیل، مسئلۃ التوریث تفصیلا۔ واللاتی، وہ عورت ہے، یاتین الفاحشۃ، جو کر گزرتی ہے بے حیائی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ اگر کوئی عورت زنا کرے غیر شادی شدہ تو کوڑے کھائے گی، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہو جائے گی۔ ابتدا میں یہ حکم نہیں آیا تھا، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، گواہ بناؤ ان پر 4 تم میں سے، فَإِنْ شَهِدُوا، پس 4 نے گواہی دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو عورتوں کو گھروں میں، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں قید کرو، حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کرے ان کو موت۔ پتہ چلا کہ توفی کا معنی موت نہیں ہے، تبھی تو موت کو ساتھ ذکر کیا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ و رسم۔ چنانچہ آیت جب نازل ہوئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، آپ نے کہا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان، اور وہ 2 لڑکے مرد، یاتیانہا، جو بے حیائی کر لے، منکم، تم میں سے، فآذوہما، انہیں بھی سزا دے دو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اوپر چڑھا کے نیچے پھینکو، کیونکہ قرآن کریم میں مردوں کو استعمال کرنے والوں کو کہا ہے جعلنا عالیہا سافلہا۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر شادی شدہ ہے قتل کرو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے کوڑے لگا لو۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مصوب الی رائے الامام، بادشاہ و قاضی جو خطرناک سزا مناسب سمجھے وہ دے دے۔ امیر المومنین عثمان کی خلافت میں ایک گورنر نے لکھا تھا کہ یہاں ہمارے شہر میں ایک لڑکا ہے اور لوگ اس سے عورت جیسے کام لیتے ہیں، کبھی وہ ایک کے گھر میں ہوتا ہے، اگلی رات کسی اور گھر میں ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین عثمان نے صحابہ سے مشاورت کی، ام المومنین نے ان کو یہ آیت لکھی اور ساتھ یہ لکھا کہ ایسی سزا دے دو جس سے وہاں کے مکینوں کو عبرت ہو جائے۔
واللذانی یاتیانہا منکم، وہ دو مرد جو کرتے ہیں یہ کام تم میں سے، فآذوہما، پس ان کو سزا دے دو، فإن تابا، اگر توبہ کی، واصلحا، ٹھیک ہوئے، فأعرضوا عنہما، چھوڑ دے ان کو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس خیر سے توبہ نہیں ہوتی، یہ بڑھاپے تک اس میں لگے رہتے ہیں، یہ گرفت ہے، پکڑ ہے، کسی برے عمل کی وجہ سے آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نہیں، توبہ و استغفار اس میں معتبر ہے، اور بڑے بڑے بدچلن اور بدفعل ہمیشہ کے لیے کامل و اکمل عابد زاہد بنے۔ شمس الائمہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ قاضی اگر ویسے کسی کے بارے میں سنے اور سب لوگ کہتے ہو کہ یہ مفعول ہے یا یہ فاعلیت میں مبتلا ہے، تو قاضی بیس بدل لے۔ ایک بازار میں پوچھے، دوسرے محلے میں پوچھے، یار یہ لڑکا کیسے ہے؟ کہتے جی وہ تو اس طرح کام کرتا ہے۔ تو بس قاضی پولیس کو کہے پکڑ کے لاؤ، اور بغیر کسی کو بتائے جلات سے اس کو ذبح کرا دو۔ یہ کافی ہے شہرت، یہ بد شہرتی تباہی۔ پہلے توریث کا حکم تھا، اور یہاں سے بدچلنوں کے لیے تحکیم کا حکم آیا۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ یا تو بہت مالدار لڑکا ہوتا ہے، اس کو یہ شوق ہوتا ہے، اور یا یہ بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور وہ ان کے نیچے ہوتا ہے اور بدچلن و بدفعل بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پیسہ وہ عزت اور شریعت کے قاعدے کے مطابق کمانا اور دینا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ہے جو عمل کرتے ہیں گناہ کا ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں فوراً، فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا، علیہم ان کی، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم و حکمت والا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، نہیں قبول ہوگی توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں ناکارہ، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آنے لگے ان میں کسی کو موت، قال انی تبت الآن، کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یہ کیا توبہ، تو ویسے ہی مر رہا۔ وللذین، ان لوگوں کی توبہ ہے، یموتون جو مر گئے وہ کفار اور وہ کافر ہو، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ وارث بنو عورتوں کے زبردستی۔ بھائی مر گیا، بھابھی کا یہ وارث ہے، چچا مر گیا، چچی ان کے کنٹرول میں ہے، بیٹا مر گیا، بہو ان کے یہاں وراثت ہے، جہاں یہ چاہیں گے نکاح ہوگا، غلط بات۔ آپ کے رشتہ دار مرنے کے بعد خاتون آپ سے نکلی ہے، ولا تعضلوہن، نہ روکو عورتوں کو نکاح کرنے سے، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ لینے لگو بعض وہ جو عورتوں کو دے چکے ہو، اچھا ہمارا مہر واپس کرو، ہمارا گھر واپس کرو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اگر وہ کرنے لگے بے حیائی کھلم کھلا تو پھر محروم ہو جائے گی۔ اس بیوہ نے اگر کسی ایسے رشتہ دار سے بدکاری کی جس کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ وعاشروہن بالمعروف،
گزرانے زندگی کرو ان کے ساتھ دستور کے مطابق. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری عورت کہیں اور جا کے شادی کرے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا پس ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک بات، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور ڈال دے اللہ اس میں بہت خیر. ایسے تو ہو سکتا ہے. وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم چاہتے ہو بدلنا عورت کی جگہ دوسری عورت، آئے ہے بھئی یہ والی اچھی نہیں ہے، تنگ کرتی ہے، بدصورت ہے، جھگڑالو ہے، پوڑ ہے، غلطی سے آ گئی ہے. وہ ایک آدمی بہت خوبصورت تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ بالکل چچی تھی، چچی. اس کی آنکھ کے سب ہر وقت کڑ بہتا تھا. تو اس سے پوچھا گیا یہ کیسے؟ کہنے لگا اس کی بہن تھی بڑی خوبصورت، ہم نے وہ مانگی تھی اور ہم کو وہ دینے لگے تھے، لیکن جب ڈولی میں رکھنے کا ٹائم آیا تو اس کو بٹھا لیا. کہا جب رات گزر گئی اور ہم سب کچھ کر گئے، صبح ہم نے کہا چلو یہ چوچی چلے گی. لوگ ایسے دو کے دڑاکے بھی کرتے ہیں. بھائی صاحب میرے پاس ایک نوجوان آیا، بیٹھا رہا. میں نے کہا بھائی کوئی کام ہے؟ جی کام ہے لیکن شرم آتی ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، آپ کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. میں نے کہا لکھ کے لے آتے؟ کہا لکھ کے لایا ہوں. تو کہنے لگا کہ جی میری جو بیوی ہے وہ خنثی ہے، ہجڑا ہے. اور کہا مجھے بھی پتہ نہیں چلا ابتدائی دنوں میں، اب جو میں نے دیکھا تو ڈبل ویلز کی گاڑی چل رہی ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت نیک ہے. اس وقت سے لے کے اب تک رو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح نکاح ہو جاتا ہے. مرد کا نکاح کسی ہجڑے سے ہوتا ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شکل جو ہے وہ تو عورتوں کی ہے لیکن نیچے نظام مرد والا ہے. تو وہ باقاعدہ میرے مقابلے پہ آ جاتا ہے. میں اسی پریشان ہوں. لگا مسئلہ کتابوں کی نشتہ مام سرونیوں خدای در سے بات ہم بوڑھ رہے اصل مسئلہ مدری بنیاد نس تو غیر اور جو طاقت ہے میں کہتے اس منگا تفوس کی جو ہے ایسے جلد توبہ. تو میں نے کہا آپ کو کتنے دن ہوئے؟ کہنے لگے 3 سال ہو گئے اور اب جا کے مجھے پتہ چلا ہے. ایسے ایسے تکالیف آتے لوگوں پر. اور اس سے آگے بھی باتیں. جب اس نے کہا کہ ایک حصہ اس کا بالائی عورتوں کا ہے اور نچلا حصہ جو ہے وہ بالکل مردوں کا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ رب کریم اس کے ماں باپ نے اس سے دھوکہ کیسے کیا اور یہ پورا خاندان اس میں مبتلا ہوا. ہو جاتی ہے زندگی کیا چیز. تو کبھی کبھی ارادہ ہوتا ہے بدلنے کا کہ اس کو اٹھاؤ دوسری لے آؤ. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو سونے کا ڈھیر. سونے کا ڈھیر بطور مہر کے دیا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا پر نہ لینا اس سے کچھ بھی. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا لیتے ہو تہمت لگا کر وَإِثْمًا مُبِينًا گناہ ظاہر کر کے. حاصل آیت کا یہ ہے کہ جب آپ اس عورت کو چھوڑ رہے ہیں تو جو بھی مہر میں کم دیا یا زیادہ وہ دے دو. اس کے لینے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخر ایک دوسرے سے ملاقات تو کر چکے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
کیسے مہر واپس لیتے ہو؟ وقت افدا بعضکم الی بعض، دراحال کے پہنچ چکے ہیں بعض تمہارے بعض پہ، یعنی مل چکے آپس میں۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتیں لے چکی ہے تم سے عہد سخت عہد ہے میاں بیوی کا، یہ نہیں ہو طلاق طلاق طلاق، یہ زبان جہنم میں کاٹی جائے گی، یہ طلاق طلاق طلاق، یہ طلاقی، یہ دوزخی، یہ عورتوں کے حقوق کا تلاف و صفاق، یہ قبر میں اس کے پہلے سے بچو سام کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے طلاق 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 طلاقی بچیا، مرد سڑے نہیں گی خزر سپری دی، خزر پر خودل اخبر شاہ پر خودل یو شہر خزر کو عزت ہے ناموس پیار سے نجے تو تورا نہ بس کھڑا تاتا والا نہ اس میں خشتکے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ سونے کا ڈھیر دے چکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں اعلان کیا کہ اے لوگوں کم سے کم مہر باندھا کرو، بڑے بڑا چڑھا کے مہر باندھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یا ان کی بیٹی کا بڑا مہر ہوتا۔ ام حبیبہ کے علاوہ جو شاید حبشہ نے 400 اوقیے دیے، کسی کا بھی بڑا مہر نہیں، سب کے تھوڑے تھوڑے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ حکم نافذ کروں کہ بڑے مہر نہ باندھا جائے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی، فقامت عجوز فی ناحیۃ من المسجد، مسجد کے کونے سے ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ یہ کونے کانچوں والے بہت عورت نما ہوتے ہیں، یہ جلدی جلدی باہر جاتے آتے ہیں، ان کو نظامت میں اتنے ٹس ہے نہیں کہ ان کے اوپر ڈنڈس برداشت کھڑے کر لیں کہ یہ بے موقع اٹھے اور وہی اس کو گرائے۔ کیوں ہلتے ہو جگہ سے؟ تام مسانہ اٹھا سو بچے خودی نے بچیا اس کی بھائی کی بچیا زڑ سے چلنے کھڑے ہو جائے خبر شجے اوکھ درمانے خطرے کو سری کھڑی ہے۔ میں بوڑھا بیمار مریض، میں جب ایک دفعہ بیٹھتے ہوں اللہ کے فضل سے اذان ظہر تک آرام سے پڑھا سکتا دیو میں دیکھا تھی جب ساتھی جی شمشدین مارے والا اس کی حالانکہ سچ چل رہے سورے نے بیجایا دیکھ سدھی دربارے بس پاٹا تری لگے دل جو ساتھی چی یش سپین چکے ور اوچت چی حالانکہ دا زمانہ کہ تمہارا سمدیشت چی لخت و سرائی ادپا سراشی دقا گئے کے رو کرده دے بیا پانسی ارمان دے چې تاسو لولولے زمن عظم وے چې مدد خیلے وہ غریب تمہارا لحاظ کرتے ہیں کہ شوق سے آئے ہیں شوق سے پڑھ رہے ہیں شاید کوئی عذر ہو وہ غریب بھی مولوی ہے دلائل رکھتے ہیں کہتے ہیں یار اب شوق سے بیٹھتے ہیں لیکن یہ برے بہت لگتے ہیں وہاں سے روانہ ہو گیا سب جا رہا ہے جیسے کوئی محلے کا باشندہ درس کا آدمی لگا اگر آپ کو وضو کرنا چٹ پٹ جاؤ فوراً آ جاؤ اور اتنا کھاتے کیوں ہو کہ پھر دو بے موقع ہانکتے ہو نہ سڑی ہو نہ خزے سے فرق پچھتا کر حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا کہ یا ایھا الناس لا تغالوا فی المہور اے لوگوں مہر بڑے بڑے نہ باندھو تو مسجد کے کونے پر جہاں بوڑھیا بیٹھتی تھی وہاں سے ایک بڈھڑی کھڑی ہو گئی اس نے کہا کیفا وقد قال اللہ تعالی وآتیتم احداہن قنطارا کیسے بڑا مہر منع کرو گے قرآن کی آیت میں کہ سونے کا ڈھیر دے سکتے حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من هذه الامہ تفسیر ابن کثیر خدا کا شکر ہے جو عمر کی کمی کوتاہی اس بڈھے کے ذریعے پورا کی عمر نے کہا میری تقریر کوئی معنی نہیں رکھتی آیت پڑھی گئی
میری تقریر و خطبہ کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور ایک ڈھیل بھی دے سکتے ہیں۔ نیا نیا نکاح خوان قاضی بنا تھا، اور بڑے شوق و ذوق سے ہم جاتے تھے۔ اس زمانے میں مولوی شیروانی پہنتے، خوبصورت شیروانی ہم نے 2-3 بنوائی، کیونکہ تقی صاحب مرحوم ٹیلر تھے، اور وہ A1 کراچی کے شیروانی سینے والے، وہ میرے مقتدی تھے۔ 500 روپے کا کپڑا ہوتا تھا تو 600 روپے درزی لیتا تھا۔ جیسے 40 لاکھ کی گاڑی پر 70 لاکھ ٹیکس لگتا ہے، تو واہ، سب مولوی جتنے تھے کراچی کے شیروانی ہوتی تھی، ہر مولوی شیروانی جانتے ہو، ایک لباس ہے، ایک جبے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی شیروانیاں سلوائی، مفتی والی ٹوپی ہوتی تھی، پرانی تصویروں میں ہے تاج والی، ہمارے قلم لگے ہوتے تھے، مزمل بھائی ساتھ ہوتے تھے، ہم جاتے تھے نکاح پڑھتے تھے بڑی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گھر آرام کر رہا تھا، کچھ ایسے ہی وقت تھا، اور کسی نے گھنٹیاں بجائی، میں باہر آیا، اس پہ ناراض ہونے لگا، تو اس نے کہا ایک ہنگامی نکاح ہے، ہنگامی تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو پہنچ نہ سکا، اور مجھے کہا ہے قاضی لاؤ اور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں کچھ کہنے لگا کہ واپسی بھی کہہ گئے، ابھی چھوڑے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، واپسی بھی کہے۔ میں جو چلا گیا، وہ سندھ کا مشہور زمیندار جو اس کا نکاح تھا، تو جان بیٹھا ہوا، وہ ذرا سفرا باہر ملکوں کے لوگ سب بیٹھے ہیں، بڑے لینڈ لارڈ، اور وہ مشہور زمانہ ایکٹریس وہ نجمہ، وہ اس کا نکاح تھا۔ میں تو نہ نجمہ کو جانتا تھا اور نہ اس کے جو کو، لیکن وہ آدمی جو لے جا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ اور طرح ماحول ہے، مجھے کہا مضبوط رہو۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، جو میرا اپنا کام ہے اس میں انشاءاللہ مضبوط، باقی جو صاحب کو کہو وہ مضبوط رہے، میرا کیا کام ہے، میرا کام تو نکاح پڑھنا ہے۔ میں چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ جس وقت میں نے نکاح پڑھانا شروع کیا، میں نے کہا لڑکی کہاں ہے؟ اس کا وکیل، لڑکی کھڑی ہو گئی۔ میں نجمہ بانو اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنے نکاح کے عقد میں جو صاحب کو قبول کر لیا۔ خزر ٹول کتاب النکاح غار غار۔ میں نے کہا محمد خان جو کہا ہے، وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، سر 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 سر۔ میں نے کہا تم نے بھی قبول کیا؟ جی میں نے بھی قبول کیا۔ میں نے خطبہ پڑھا اور مختصر سی دعا مانگی۔ وہ آدمی جو مجھے لے گئے وہ اپنے منہ میں رومال بھی ہوگا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، مزاج سے واقع ہوتا تو مولانا تو تیز سے ہوگا۔ اور اس نے جو کہا میں نجمہ بانو محمد خان صاحب کو اپنے حق میں قبول کرتی ہوں، جیسے ماں کہے نا کہ میں ایک چھوٹا بچہ اٹھانا چاہتی ہوں، تو سارے ٹی وی والے اور چینلز والوں نے اس کی تصویریں کھینچ لی، پوری دنیا میں نشر ہو رہی تھی۔ میں بھی شیروانی پہنا ہوا صحت تھی، ہماری جوانی تھی، عروج تھا بالکل، تو اور ٹوپی تاج والی ٹوپی مفتیوں والی کہلاتی تھی، وہ کھڑی کی ہے، اور خیر نکاح کہا تو حساب کتاب ہو گیا۔ اب میرے سامنے وہ فیس کی جگہ ایک اتنا شکور لے آئے ٹوکر، اور وہ ہزار ہزار کے بنڈلوں سے بھرا ہوا ہے، تمہارا ٹوکرا ہی راڑا ماسا، وہ جو مجھے لے گیا ہے، یہ کیسے لے گئے اسے؟ میں نے ایسے اس پہ ہاتھ رکھا، وہ اٹھا وہاں سے، اس نے اس میں سے ایک بنڈل اٹھایا 25,000 کا، اور مجھے کہا چلے۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ جب واپس آیا گاڑی میں بیٹھ گیا، مجھے کہا یہ رکھ لے، کہا اب جو ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیا۔ اب میں کہاں ڈانٹ رہا تھا،
کہا یہ ایسے نکاح میں آپ جایا کریں تاکہ کچھ کتابوں کے لیے پیسے ملے. آپ کہتے ہیں وقت بے وقت ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہم جس وقت بھی آئے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، ہم آپ کی خیر تلاش کریں گے. پھر مجھے ان کے قصے سنایا کہ یہ ایک طرف ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اور تمام پتہ نہیں کیا کہانی ہے تھی. تو جہانگیرے میں ایک دیوانہ تھا اور وہ دہلی میں رہا تھا سہارنپور میں، لیکن بعد میں پاکستان منتقل ہوئے تو یہاں دہلی کالج ایک جگہ ہے کریم آباد میں، اس کے پیچھے ان کے گھر ہے. غلام صدیق نام تھا اس کا، اور اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، ایک ہی ہاتھ سے سائیکل چلاتا تھا اور ناچتا تھا اور کہتا تھا نہ میں سوکھوں نہ میں پکار شو اب پیک تنہا وجود زمارا نل غمنا. نہ میرا کوئی تھا اور نہ کام آیا، سارے غم مجھے اکیلے میں آئے. وہ جب کبھی موڈ میں ہوتا تھا کہتا تھا کیا حال ہے نجمہ کو آپ کا سلام کہو، وہی نجمہ مراد تھی. کسی کو بھی دیوانہ تھا، آپ سے اچانک میں السلام علیکم میں کراچی جا رہا ہوں، نجمہ کو آپ کا سلام پہنچا دوں گا. آپ حیران ہو جائیں گے نجمہ کون ہے؟ یہ وہ نجمہ ہندوست تھی. اللہ اکبر توبہ. لا الہ الا اللہ. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تمہارے بڑے عورتوں میں سے. باپ نے یا دادا نے، نانا نے یا نانے کے نانے نے کسی عورت سے نکاح کیا اور چھوڑ بھی دیا، تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. لأن المنکوح احیانا کالموتوہ فی ھذا الباب. منکوح موتوہ کے حکم میں ہدایت میں لکھا ہے. الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا ہے سو گزر چکا ہے. انه کان فاحشہ، اپنے بڑوں کے منکوحوں سے نکاح کرنا بے حیائی ہے. ومقتا، ناپسندیدہ بات ہے. وساء سبیلا، اور ناکارہ راہ اور رسم ہے. اللہ. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، بھتیجیاں. وبنات الاخت، بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اور بہنیں تمہاری رضائی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری عورتوں کی نسسیاں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ پرکٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوتی ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم مل چکے ہو. فإن لم تکونا دخلتم بہن، بس اگر تم داخل نہیں ہو چکے ہو ان کے ساتھ. فلا جناح علیکم، پھر گناہ نہیں ہے. وحلائل ابنائکم، اور بہویں تمہارے بیٹوں کی، یعنی دلہن ہے تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری بہویں ہیں. الذین، وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہارے اپنے ہیں. وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ ایک وقت میں جمع کرو دو بہنوں کو. بانجی اور خالہ بھی منع، بھتیجی اور پھوپھی بھی منع. ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد سمجھے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو. ایسی دو عورتیں ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. آیت کا حاصل ہے الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا ہے سو گزر چکا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم والا.
یہ محرمات تعبیدیہ کہلاتی ہے. ان کی حرمت ہمیشہ ہے. ساس کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، بہو کبھی بھی سسر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. ماں رضائی ہو یا بہن یا نسبی ہو، دونوں ایک جیسی حرام ہے. اللہ ختم نبوت کا جلسہ تھا، مشترک تقریریں تھی. عمر اچروی مبتدئین کا بہت بڑا مناظر و خطیب تھا. عمر اچروی وہ تقریر کرتا تھا، لا عالم الغیبہ، میں کہتا تو ہوں غیب نہیں جانتا، جانتا خدا جانتا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں کہتا نہیں کہ میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہے یا نہیں، یہ خدا جانتا ہو. اللہ شاہ بخاری اسٹیج پر بیٹھے، دیوبندی خطیب دھڑے لے کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے. جب اس کی حفوات بےہود ہوئی، آنکھیں پھکے ہو گئی، شاہ صاحب نے کہا میرے اعلان ابھی کا. عقیدہ ایسی چیز ہے. شاہ صاحب نے یہ آیتیں پڑھی اور خاص شان تھی ان کی. خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد اس کو قائد کے بیٹھ جانا نہیں، تیری تقریر کی تائید کر رہا ہوں. زبردست تقریر کی تھی. وہ بڑا خوش ہو گیا، فوراً بیٹھ گئے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. واقعی حرام ہے یا نہیں مولوی جاندا؟ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضائی ماں اور بہنیں، یہ حرام ہے. اندر کچھ گنجائش ہے، یہ مولوی بتائے گا. لوگوں نے کہا توف ہے توف، اس میں کیا گنجائش ہے؟ اس کو بتانے کے لیے کہ تم نے کیا بیان کیا ہے. نہیں سمجھتے. چلو اگلے سال سمجھو گے. ان کو بھی جو ہے نا سیری آ رہی ہے، دکارے آ رہی ہے. ہر نسل جو ہے فوری نہیں سمجھتا ہے. والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو کنیزیں بنی تمہاری. محصنات کے 3 معنی آتے ہیں. یہاں پر محصنات کے ہیں منکوحات. آگے چل کر محصنہ کا معنی آتا ہے شادی شدہ، اور ایک اور جگہ یہی آ رہی ہے محصنہ کے معنی حرہ، اصیل آزاد کنیز نہ ہو. اور شادی شدہ عورتیں وہ بھی حرام ہے، لوگوں کی بیویاں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو کنیزیں تمہاری. کسی کی بیوی کسی کی کنیز ہو تو آقا اس کو استعمال کر سکتا ہے. ما فوق الازار استعمال کر سکتا ہے، ما فوق السر تحت السر نہیں. ایک محل پر 2 آدمی جمع نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ علیکم، یہ طے شدہ ہے اللہ کے یہاں سے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے اس کے علاوہ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم ڈھونڈو ان کو مال دے کر. مہر کا تقرر ضروری ہے. مہر مثل یا مہر شرعی یا جو ان کے درمیان ترازی سے طے ہوا. محسنین، بیویاں بنانے والے ہو، غیر مسافرین، نہ کہ وقتی پانی نکالنے والے ہو. متقرر ہو گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ جو فائدہ اٹھایا تم نے عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، دے دو ان کو مہر جو طے شدہ ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، نہیں ہے وبال تم پر وہ جو فرض کر، جو خوشی سے طے کر چکے ہو مقرر کرنے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے. اور بات سنو یار، آیت سے فقہاء نے استدلال کیا ہے
کہ مہر بعد میں بڑھایا بھی جا سکتا، گھٹایا بھی جا سکتا. ایسا بڑے بڑے مہر مان لیتے ہیں پر دیتے نہیں ہیں. کہتے ہیں مہر واجب الادا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص زانی کھڑا ہوگا جس نے باوجود توفیق کے مہر ادا نہ کیا ہو. یہاں کے لوگ بڑے محتاط ہیں، پہلی رات خاتون کے حوالے کر لیتے ہیں. ہماری عورتیں مہر نہیں لیتی، وہ کہتی آپ کے پاس ہو تاکہ آپ کے واعظ میں، درس میں، تقریر میں، نماز میں، امامت میں میرے بھی حصہ ہو. شریک ہے نا اللہ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جس کی طاقت نہیں ہے تم میں کشائش کی، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ نکاح کر لے آزاد مومن عورت سے، یا محصنہ کے معنی آیا حرائر، حرہ. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس جو ہو سکے کنیز، من فتياتكم تمہاری چوکریوں میں سے، المومنات مومن ہونا ضروری ہے. اصیل عورت جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں گزرا، اس کے حقوق بہت زیادہ ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان جانتے ہیں. بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ایک ہو. فانکحوہن، نکاح کرو کنیزوں سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، دے دو ان کو مہر دستور کے مطابق. محصنات بیویاں بنا کر، غیر مصافحات، نہ پانی ٹپکانے والی ہو، ولا متخذات اخدان، نہ بنانے والی ہو چوری چھپ کے یار. اخدان خدن کی جمع ہے، خدن، اور خط کہتے ہیں گال کو. اننگے، کیونکہ دوست کا اور کیا کرتا ہے، اننگے چوستا ہے. تو اسی سے یہ جو غلط تعلق ہوتا ہے اس میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے. میاں بیوی تو ویسے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کسی ایک عضو سے کیا. تو یاری چوری چپ کے، ایب والی یاری جو لوگوں کے آر و شرم کا باعث ہے، اس کو کہتے اخدان. ولا متخذات اخدان، ایسی کنیزوں سے نکاح نہ کرو جو چوری چپ کے یار باشیاں کر رہی ہے. وہ ایک ڈومنی کو کہا گیا نا، ڈومنی جو ڈول بجاتی تھی اور ناچتی تھی، تمہارا یار بن گیا. کہا کون سے گاؤں کا، کس محلے کا؟ دے گا تمہیں یار کے بڑھ سویدھا کم کھلی ہو جائے کمی خوشی تم کو بلایا آنند اور ڈیر زیادہ دوستان مجھے توبہ. فیضا احسننا، بس جبکہ یہ پاک دامن ہو، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، پس اگر یہ کر گزر گئی بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پر ان پر آدھا وہ سزا ہے جو آزاد عورت پر ہے سزا میں سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس وقت کے واسطے جو ڈرتا ہو مبتلا ہونے سے تم میں، تو اجازت دے دی کنیز سے نکاح کرو. وَأَن تَصْبِرُوا، جم کے رہو، یعنی کنیز سے نہ کرو، حرہ ڈھونڈو. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم، چاہتے اللہ کہ بیان کرے تمہارے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری ان راستوں کی طرف جو تم سے پہلو کے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، توبہ قبول کرے تمہاری. واللہ علیم الحکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے لگتے ہیں شہوتوں کے. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ جھک جاؤ جھک جھکاؤ کر کے پورا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتے ہیں اللہ کہ تم سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا،
اور پیدا کیا گیا انسان کو ناتوان، بہت کمزور ہے، چونچے سے یہ ڈرتا ہے، مکھی اور مچھر سے یہ بیمار پڑتا ہے، تتیا اس کو کاٹ سکتی ہے، زیادہ کھانے سے یہ پریشان، نہ کھانے سے یہ پریشان، ہائے ہائے وے کلمری للوگی کلمری پڈیر خواڑ، کلمری للوگی کلمری پڈیر خواڑ، او کل پنور سوزی کل ریگ دی پساڑ. رحمان بابا کہتا ہے کلمری للوگی کلمری پڈیر خواڑ، کبھی بھوک سے مرتا ہے، کبھی زیادہ کھانے سے بیمار ہے. او کل پنور سوزی کل ریگ دی پساڑ، کبھی دھوپ میں جلتا ہے، کبھی سردی سے کب کپاتا ہے. ایک حال پر وہ ایک اللہ جل جلالہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم، آپس کی خوشی سے. یہ مطلب نہیں کہ تجارت میں ایک دوسرے کو لوٹو، تجارت میں عموماً لحاظ بہت ہوتا ہے. مثلا 50 لاکھ ایک کے، 50 لاکھ دوسرے کے، تجارت ہو رہی، ایک طرح آرام کر رہا ہے، دوسرا دوڑ رہا، ایک بہت جانتا ہے، دوسرا بالکل نہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں ہم شریک ہیں، پارٹنر ہے، یہ مطلب ہے. جیسے کھانا کھا رہے ہیں، 25 روپے اس نے ملایا، 25 اس نے. کوئی کھانا منگوایا، وہ چست ہے، بڑے بڑے نوالے لیتا ہے، یہ ذرا سست ہے، چھوٹے چھوٹے نوالے، اور اس کو باتوں میں لگا لیا اور خود نکل گیا. لوگ ان باتوں کو محسوس نہیں کرتے. ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا چند روٹیاں دے دو، شام کو دے دوں گی. اس کا پیڑا بڑا تھا، ہاتھ بڑا تھا، اس کا پیڑا چھوٹا ہے، ہاتھ چھوٹا ہے، لیکن 6 روٹیاں دی، 6 دے دی، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ معاف ہے، انتراز ہے من کو، اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. ہاں اس سوال یا قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ ناجائز، مگر استحسان بالکتاب ہو چکا ہے. قرآن کریم نے اس کی اجازت دی ہے کہ تجارات میں اونچ نیچ معاف ہے. احتیاط اور چیز ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے مستقرض کے مکان کے چھاؤ میں نہیں بیٹھے تھے. اور بخاری شریف میں ہے کہ جن کے پاس آپ کا قرضہ ہے ان کا بوسا اور چلکا بھی آپ نہ اٹھائے، یہ بھی فائدہ ہے ناجائز. لا الہ الا اللہ. کبھی ہم موچی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے جوتا بنا لو، ناپ دے دیتے ہیں، سرخ چمڑا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ٹھیک ہے بن جائے گا. 500 روپے لگیں گے، 200 آج دے دیں ایڈوانس. آج کس چیز کا لے رہا ہے؟ کسی مبی سے پہلے اس کا سامان لینا ناجائز ہے قیاساً، لیکن عرف میں لوگ ایڈوانس دیتے ہیں، پھر وہ اسی کا جوتا بنائے گا. اس کو کہتے ہیں استحسان بالعرف، ردًا للقیاس. کبھی سفر میں چند ساتھی اکٹھے ہوتے، پیسے جمع کرتے، اس میں ایک امیر ہوتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، پیسے سب کے برابر ہے. یہ بھی استحسان بالعرف ہے. قیاس کو رد کر دیا جائز ہے. اللہ اکبر. تو بات چیز ایسی ہے کہ جب قیاس اس کو ناجائز کہتی ہے تو ایک اور قیاس آ جاتا ہے، قیاس خفی.
اس کو استحسان کہتے ہیں۔ امام ابو بکر جساس نے کتاب لکھی تھی الاستحسان، جو ان کی کتاب الفصل والوصل میں شامل ہے۔ ایک استحسان بالکتاب ہے، جیسے یہ تجارت کی مثال قرآن نے دی۔ کبھی استحسان بالسنہ ہوتا ہے، حدیث موجود ہوتی ہے، حدیث کے پیش نظر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جیسے صاحب ہدایہ نے کہا کہ جس کو بھی اونگ آ جائے یا نیند آ جائے اس کا وضو ٹوٹنا چاہیے، قیاس وترکنا القیاس عند الاثر۔ اثر یہ ہے لا وضوء علی من نام قائما او راکعا او ساجدا او قاعدا، انما الوضوء علی من نام مستجعا لان من نام مستجعا استرخت مفاصله ہدایہ۔ کبھی استحسان اجماع سے ہوتا ہے، قیاس مسترد ہو جاتا ہے۔ استحسان جیسے ہم نے مسجد بناتے وقت کہا کہ یہ سمت ہے، دو چار بزرگوں کو بلایا، یہ سمت ہے، کسی نے ادھر سمت بنایا، مسجدیں ہیں۔ یہ پورے جہان میں سمت قبلہ کا جو تعین ہوا ہے، یاد رکھنا یہ اجماع سے ہے۔ پورے عالم کے مسلمان متفق ہے کہ جس طرف مسلمان کہے کہ یہ رخ کعبہ ہے وہ کعبہ ہے۔ اگر کوئی قطب نما لے آئے کمپاس یا اور کوئی شیطانی ٹپاس لائے اور آپ کو کہے کہ یہ قبلہ نہیں ہے، تو آپ اس سے کمپاس لے زمین پہ دہ مارے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے ایک دو کس کے چانٹے رکھے اور گیٹ سے آؤٹ کر دے اسے۔ اس کو یہ ہے آپ کا استحسان۔ اس سے کہا اجماع امت ہے کہ مسلمان جس سمت پر متفق ہوئے وہ رخ کعبہ ہے۔ یہاں محلے میں ایک بزرگ کا نام لینا ٹھیک نہیں، انتقال ہو گیا، 75 سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے فاضل۔ اس کے پاس ایک کمپاس ہوتا تھا اور لوگوں کے پاس جاتا تھا کہ یہ مسجد کا۔ میں نے ایک دن کہا آپ نے دیوبند میں کیا پڑھا ہے؟ ایسے دیوبند بدنام کرنے گئے تھے، یہاں بٹھایا سمجھایا پھر سمجھ گیا۔ اس لیے انگریزی مشینری یا جدید آلات شرائع میں معتبر نہیں ہے، یہ قاعدہ یاد رکھو۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ سب مسلمان اتفاق کر گئے کہ آج 9 ذی الحج اور عرفہ ہے، ہوگی۔ ایک دو دن بعد کوئی آیا اس نے ثابت کیا کہ یہ 9 نہیں تھا 8 تھا، یا 9 نہیں تھا 10 تھا۔ یہ ثابت کرنے والا جھوٹا اور غلط، اور وہ جو حج ہوا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ دیکھیے ترمذی اور شروع ہے معتبرہ۔ الفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون، امام ترمذی نے باب قائم کیا۔ پتہ نہیں فقہ کے کتنے 100 باب سے نکلے۔ اے ایمان والو، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں نہ، مگر یہ کہ تجارت ہو خوشی خوشی آپس میں۔ ولا تقتلوا انفسکم، مت قتل کرو ایک دوسرے کو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں مہربان ہے، تو مہربانی کی وجہ سے تو منع کیا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو ایسا کرے گا دشمنی اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ، پس ان قریب داخل کر دیں گے اس کو نار آگ میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچنے لگے بڑے گناہوں سے جس سے منع کیے گئے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کی جگہوں میں۔ اگر کبائر سے بچو تو
صغائر معاف ہو جائیں گے. تو کبیرہ و صغیرہ کا کیا فرق ہے؟ ما تنہون عنہ، جس کی نہیں وارد ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کی نہیں ہے وہ صغیرہ ہے. جیسے شراب کی نہیں آئی ہے، ہیروئن، افیون، چرس، بنگ، اس کی نہیں آئی، قیاسن ہے، اس لیے وہ کبائر ہے، یہ صغائر. جوئے کی نہیں آئی ہے وہ کبیرہ ہے، اور لاٹری اور امدادی کمیٹی اور دوسری جو شکلیں ہیں سودوں کی، لحاظداری کی، وہ گناہ صغائر ہے. بعض علماء کہتے ہیں کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر وعید شدید آئی ہو. بعض کہتے ہیں کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس کی سزا مقرر ہو، جیسے سرقہ ہاتھ کٹتا ہے، شرب خمر کوڑے لگتے ہیں، قذف حد لگتی ہے، قتل خطأً یا عمدن جس پر دیت لازم ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں جانتے ہوئے کہ گناہ ہے پھر بھی کرے کبیرہ ہے، نہ جان کر کیا صغیرہ ہے. ہر گناہ اپنے سے چھوٹے کے مقابلے میں کبیرہ ہے اور اپنے سے بڑے کے مقابلے میں صغیرہ ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کراہت پر بھی استمرار کرنا کبیرہ ہے، اور کبیرے سے پر بھی استغفار کرنا صغیرہ ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں لا صغیرۃ مال اصرار ولا کبیرۃ مال استغفار. 7-8 تعریفیں ہو گئی. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، خواہش تک مت کرو وہ جو برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر، کہ عورتیں کہیں کاش کہ ہم مرد ہوتے، اور مرد کہے کاش کہ میں عورت ہوتی، پھر حمل بھی تجھے ہوتا اور بچے بھی دینا پڑتا. پیٹ کے ساتھ ایک بالٹی باندھ دو، 1-2 مہینے میں مان لوں گا. بالٹی نہیں، چائے کی پیالی باندھ کے دکھاؤ، نہ سو سکے گے نہ بیٹھ سکو گے. یہ تو اللہ نے عورتوں کو کمال دیا ہے. بعض عورتوں نے کہا مرد جمعہ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، مرد جہاد کرتے ہمارے لیے نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی للرجال نصیب مما اکتسبوا، واسطے مردوں کے حصہ ہے اس مال میں جو وہ کمائے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما اکتسبنا، وہ جو کماتی ہے. تو